بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا تھا۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے تھے؟ مقصد بھوکا پیاسا رکھنا نہیں تھا کہ یہ ایک مہینے تک ہم بھوکے رہیں پیاسے رہیں، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد اس رمضان کا تقویٰ تھا کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، یہ مقصد تھا۔ تو ہم اسے ہر ایک اس بات کو سوچے کہ بھئی رمضان کا تو مہینہ گزر گیا، پورا مہینہ گزر گیا، رمضان کا مہینہ تو گزر گیا، اور روزے بھی ہم نے رکھے، تو ہمارے اندر تقویٰ آیا کہ نہیں آیا، یہ سوچنے کی بات۔ ایک آدمی ہے نا، وہ پورا مہینہ دوائی کھاتا رہے اور آخر میں پتہ چلا کہ جی وہ دوائی سے اسے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، پردے کھولیں گے ہوا کراس، آخر میں یہ پتہ چلا کہ جی دوائی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ وہ کتنا فکر مند ہوگا کہ بھئی ایک مہینہ میں نے دوائی استعمال کی اور ایک مہینے تک میں کھانا پینا میں نے چھوڑا، اپنی خواہشات چھوڑی، اور پھر بھی مجھے صحت نہیں ملی، تو وہ فکر مند ہوگا، اس کو فکر ہو۔ یہ جو نماز پڑھنے ان کے سامنے کرسیاں رکھ دیں، تو یہی حال ہمارا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، ہم نے روزے رکھے اور رمضان آیا گزر گیا، اب ہمارے اندر تقویٰ آیا کہ نہیں آیا، یہ سوچنے کی بات۔ رمضان گزرے ہوئے کوئی 15-16 دن ہو گئے، تو ان 15-16 دنوں میں ہمارے اندر کتنا تقویٰ تھا، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اگر ہماری ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوئی ہیں، باجماعت ہوئی ہیں، پھر تو وہی تقویٰ ہمارے اندر آیا ہے۔ اور کبھی ہماری جماعت مل گئی، کبھی نہیں ملی، تو اس کا مطلب ہے کہ تقویٰ نہیں آیا۔ جیسے رمضان سے پہلے غفلت تھی، رمضان کے بعد ہی ایسی غفلت، تو یہ خوف خطرے کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ رمضان سے پہلے آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی تھی، روزہ رکھا، رمضان گزر گیا، اب رمضان کے بعد بھی اسی طرح سے آنکھوں میں بے احتیاطی، آنکھ کی بے احتیاطی، آنکھ کے گناہ ہو رہے ہیں، اور اسکرین کے گناہ ہو رہے ہیں، موبائل کے گناہ ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس ہم صرف بھوکے پیاسے رہے، بہت خطرناک بات ہے۔ رمضان سے پہلے وہ جو پیچھے والے پنکھے جس میں کوئی نہیں ہے اس کو بند کریں۔ اگر رمضان کے مہینے میں گزر گیا اور ہم نے اپنے زبان کی ہماری حفاظت نہیں، وہ جو منہ میں آیا کہہ دیں، جو ہماری زبان میں آیا، جس کے بارے میں جو چاہا ہم تبصرے کر رہے ہیں، اور یہ بہت فکر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا کہ جنت میں متقی جائے گا،
جو متقی ہوگا وہ جنت میں جائے. اور متقی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی متقی کی صفات بھی بیان فرمائی. پہلی صفت تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے یوں فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت میں متقی شخص جائے گا، اور اس کے اندر تقوی ہوگا، یہ شخص جنت میں جائے گا. اللہ کے ہاں انسان کی کتنی قدر و قیمت ہے، یہ اس کے تقوی کے بقدر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، مرتبے والا، شرافت والا وہ متقی آدمی ہے. وہ کہتے ہیں فلاں بہت بڑا آدمی ہے. میں وہ کیوں بڑا ہے؟ اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، گریڈ بڑا ہے، 22 گریڈ کا افسر ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی کرنل ہے. ہم تو چونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ نقشہ بیٹھا ہوا. اللہ کے یہاں بڑائی کا کیا معیار ہے؟ قبر میں انسان کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ اس کے دنیا کے عہدے منصب کی وجہ سے نہیں کیا جائے. اس کے بعد دنیا میں کتنا بڑا منصب تھا اور اس کے پاس کتنا مال تھا، یہ اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا. قبر میں فیصلہ انسان کے تقوی پر ہو، کس قدر وہ گناہوں سے بچتا تھا، اس پر فیصلہ ہو. جس نے اپنے زبان کی حفاظت کی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا کہ جنت میں متقی جائے گا. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کا تذکرہ کیا ہے، اور اگر آپ اس کے آگے پیچھے دیکھیں گے للذین اتقوا عند ربہم جنات، کہ جو تقوی والے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں. اور پھر اللہ پاک نے ان کی صفات بیان فرمائی. ایک صفت تو یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں، صحت میں بھی بیماری میں بھی، خوشی میں بھی غمی میں بھی، تمنگری میں بھی فاقے میں بھی، اور جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی، ہر حال میں وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے. پہلی صفت تو یہ ہے. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے یہاں متقی ہوں تو ہم اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، چاہے تھوڑا ہو، تھوڑا سا ہو. اس پہ نہ کہیں گے جی مہینے میں 1 روپیہ خرچ کر دیں. مہینے میں 1 روپیہ ضرور خرچ کریں اللہ کے نام پر. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا رہے، اور جب وہ رقم زیادہ ہو جائے پھر خرچ کر دے اللہ کے نام. تو انشاءاللہ ہم متقیوں میں شامل ہو جائیں گے. اپنی عادت بنائیں، ہر مرد ہر عورت اپنی زندگی میں کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرے، اور اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اس کے دل میں کتنی محبت ہے، اللہ کے نام پہ کتنا لٹاتا ہے، اللہ کے نام پہ کتنا خرچ کرتا ہے. اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے. غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. میں کیسا ہوں یہاں بیان کے وقت نہیں پتہ چلے گا. میرے اخلاق کا، بد اخلاقی کا پتہ اس وقت چلے گا جب کوئی ایسا عمل کسی نے کیا جس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا، اس وقت پتہ چلے گا. اور یہ بہت مشکل کام ہے. آدمی گاڑی چلا رہا ہو نا، تھوڑی سی آواز ذرا اور صاف کر دینا ہے. گاڑی چلا رہا ہو نا آدمی، گاڑی، اب کسی نے غلط اوورٹیک کر دیا، کوئی اچانک آ گیا، اب ایک دم منہ میں انسان کے کیا آتا ہے؟ ایک دم گالی آتی ہے،
ایک دم غصہ آتا ہے. یہ وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنا غصے کو پینے والا ہے. گھر گیا نا، گھر میں جاتی بیوی نے کچھ کر دیا، کوئی جملہ کہہ دیا اس نے، یا شوہر نے کوئی جملہ کہہ دیا. ہاں ابھی تھوڑا صاف ہوا. شوہر نے کوئی جملہ کہہ دیا، شوہر نے، اب اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ بیوی کتنا غصہ پینے والی. ویسے نہیں پتہ چلے گا. اور یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. غصے کو پینا بہت مشکل کام ہے. ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مختلف عدالتیں لگیں گی، تو اللہ کے حقوق میں، حقوق العباد میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، حقوق اللہ میں. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا. کسی نے کسی کو قتل کیا، مارا، اس کا حساب ہوگا. پھر اس کے بعد کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، اس کا اللہ پاک حساب لیں گے. اور جب نیکیاں تلیں گی تو سب سے پہلے انسان کی کون سی نیکی کو تولا جائے گا؟ جو اس نے اپنے گھر میں ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ جو اس کا سلوک تھا، یہ سب سے پہلے تولا جائے گا. بیوی کے ساتھ سلوک، بیوی کا شوہر کے ساتھ سلوک، اور اسی میں گڑبڑ ہوتی ہے. شوہر بیوی کو برداشت نہیں کر رہا، بیوی شوہر کو برداشت نہیں کر رہا. یہ سب سے پہلے انسان کے نامہ اعمال میں جس کا وزن کیا جائے گا وہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ، ماں کے ساتھ رویہ، بہنوں کے ساتھ رویہ، بیوی کے ساتھ رویہ، شوہر کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے، اس کو تولا جائے گا. اور اس میں ہم فیل ہیں. میں اب تو اپنی بات کر رہا ہوں. تہجد پڑھ لیں گے وہ آسان ہے، رمضان میں اعتکاف بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے، لیکن واپسی میں جہاز میں ایئرپورٹ پہ حج کر کے آ رہے ہیں، ایئرپورٹ میں لڑ رہے ہیں. ایئرپورٹ بھی لڑائی شروع ہو گئی. عرفات میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، منا میں لڑ رہے ہیں. مشکل کام ہے. اس کی اپنے ہمارا ایک مزاج یہ بن گیا ہے کہ بس کہتے فلاں آدمی بڑا نیک ہے. نیکی کی کیا تعریف ہے؟ ہمارے نزدیک نماز پڑھتا ہے، میں جیسے پگڑی باندھ دیتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی، بہت نے ہاتھ میں تسبیح ہے. یہ نہیں. اگر ایک آدمی 24 گھنٹے بھی نماز پڑھے نا، 24 گھنٹے نماز پڑھے اور روزہ رکھے، روزانہ روزہ رکھے، روزانہ ساری رات نفلیں پڑھے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، حج کرے، عمرہ کرے، زکوٰۃ ادا کرے، یہ سارے کام کرے، تو وہ 20% دین پر چل رہا ہے. 80% دین اس کے علاوہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں. اب اگر 80% دین میں ہم فیل ہیں اور 20% دین میں ہم پاس ہیں، تو آپ بتائیں ہم پاس ہیں یا فیل ہیں؟ فیل. اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. آج صبح سے لے کے ابھی تک میں نے کتنی غیبت کی، کتنے لوگوں پر غصہ کیا. اندر ہی اندر انسان نا دوسروں کی کمیوں کو دیکھتا رہتا ہے. اندر اگر آدمی اپنا جائزہ لے نا تو دوسروں کی کمی کو، اس کی اچھائی کو نہیں دیکھتا، اس کی کمی کو دیکھ رہا ہوتا. تو یہ وہ گناہ ہے سب سے پہلے انسان کے جس عمل کو ترازو میں تولا جائے گا وہ اس کا رویہ ہوگا. اور اس میں ہمارا کیا حال ہے ہم سب کو پتہ ہے. یہ جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، جتنی، یہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ محبت کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ برے رویے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے. یہاں سے آپ صدر جائیں تو راستے میں ضرور کوئی نہ کوئی آپ کو لڑتا ہوا ملے گا.
کوئی نہ کوئی ضرور آپ کو لڑتا ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یعنی صبر، معاف کرنا، صبر کرنا، برداشت کرنا، غصے کو پینا، اس کو ہم نہ دین سمجھ، انسانیت سے بھی اس کو نکالتے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور مخصوص چیزوں کا نام ہم نے دین سمجھ لیا ہے کہ جی میں بہت زیادہ، ہم دیندار اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھ لی اور میں نے صبح مشورے میں تعلیم میں شرکت کر لی، شام کو 2.5 گھنٹے مسجد میں دے دیے، اب میں عرش پہ پہنچ گیا ہوں، بس مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، باقی سارے جہنمی ہیں. شیطان ایسے خیالات لے کر آتا ہے آدمی کے دل میں. بہت خطرناک چیز ہے. یہ سب کچھ کرنے والا یہ سارا کچھ کرنے والا صرف 20% دین پر ہے. 80% دین اس کا تعلق معاملات سے، معاشرت سے، رہن سہن سے ہے. اس کا تعلق ماں باپ سے ہے. ماں باپ ناراض ہیں ہم سے، بیوی ہم سے تنگ ہے، شوہر بیوی سے تنگ ہے، بیوی شوہر سے تنگ ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر رہے اور غصے کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ غصہ کرنا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے. پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو کر لے، نفس کو قابو کرے. یہ بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی دکھتی رگ کو پکڑا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو غصے کو پیے گا، اور یہی ہمارے لیے مشکل ہے. ایک دن بھی ہمارا غصے کے بغیر نہیں گزرتا. ہم ضرور جواب دیتے ہیں کسی کو، کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا اس کو ضرور جواب دیتے ہیں، لیکن جو انسان بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے. حضرت ابراہیم بن ادم جا رہے تھے تو ایک سپاہی نے انہیں تھپڑ مار دیا. تو یہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے اور بادشاہت کو لات مار کے انہوں نے اللہ والے بن گئے تھے. اب بادشاہ ہو، اس کو ایک سپاہی گھونسا مارے تو اپنے آپ کو کہنے لگے کہ ہاں جو سر اللہ کی نہیں مانتا ہے اس کو تھپڑی مارے جائیں گے. اپنے کو سمجھایا کہ جو سر اللہ کی نہ مانے اسے تھپڑی پڑتے ہیں. اپنی تربیت کو سوچ. ہم کیا کرتے ہیں، اگر بیوی کو غصہ آ جائے ہم سمجھتے ہیں بیوی بگڑی ہوئی ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اور شوہر کو غصہ آ جائے تو بیوی کہتی ہے میرا شوہر بگڑا ہوا ہے. اپنے بگاڑ کو کوئی نہیں دیکھتا. تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ غصے کو پینے والے یہ جنت میں جائیں گے. کتنی جگہوں پہ ہمیں غصہ فضول آتا ہے. انسان ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے؟ فرشتے تھوڑی ہم لوگ کہ ہم سے غلطی نہ ہو. فرشتے تو نہیں، انسان ہے، غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والعافین عن الناس، معاف کر، لوگوں کو معاف کر. اور انسان معاف نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا، دل میں رکھتا ہے. کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا نا، اب اس کے ساتھ کچھ ہوگا تو میں کہوں گا اچھا اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا نا، یہ اس کا بدلہ اللہ نے دنیا میں اس سے دے. اس کی لیے دل میں دشمنی رکھنا، عداوت رکھنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا، یہ ساری چیزیں پھر ہمارے اندر دل میں چلتی رہتی. برداشت نہیں، صبر نہیں، معاف کرنا نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے پر بہت بڑی جنت رکھی ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تم معاف کر دو تم تقوی کے قریب ہو جاؤ. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا، معاف کیا، یہ بڑا آدمی ہے اللہ کے نزد. صبر کرنے والا بڑا ہے، معاف کرنے والا بڑا ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان یہ کہتا ہے کہ جی اس نے تو غلطی اسی نے کی اور پھر معافی میں مانگوں. یہ کیا بات ہے؟
تو کمال تو یہی ہے بھائی، غلطی اس نے کی، معافی ہم مانگے۔ کمال یہ تھوڑی ہے کہ غلطی بھی وہ کرے اور وہ معافی مانگے، اس کو تو مانگنی پڑی۔ ہم نے غلطی نہیں کی اور ہم معافی مانگے، یہ نفس انسان کو سدھرنے نہیں دیتا، معاف نہیں کرتا ہے آدمی۔ حالانکہ معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اس آیت میں کہ تم معاف کر دو میں تمہیں جنت دوں گا۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک آدمی نے کسی کو گالیاں دی، برا بلا کہا، زیادتی کی، ظلم کیا، کچھ بھی کیا اس کے ساتھ، پھر کوئی آدمی جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی وہ کہہ دے اگر تم مجھے معاف کر دو نا میں تمہیں پاکستان کا وزیر اعظم بنا دوں گا 5 سال کے لیے، تم مجھے کیا کرو، معاف کر دو، میں تمہیں کیا بنا دوں گا، پاکستان کا وزیر اعظم۔ کتنے سال کے لیے؟ 5 سال کے لیے۔ وہ خوشی سے معاف کرے گا یا ایسی بے دلی سے معاف کرے گا؟ یار یہ تو مزے۔ اور اللہ تعالی پاکستان سے بڑی جنت دینے والے ہیں معاف کرنے پر۔ معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ پاکستان سے بڑی جنت دینے والا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ دیکھیں گے اس جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اور بہت بڑی بادشاہت ہوگی، ہر جنتی جنت کا بادشاہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہوگا۔ دنیا کی بادشاہت تو چھینی جائے گی، وہ بادشاہت کوئی نہیں چھینے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ جنتی اللہ تعالی جو بہت بڑا بادشاہ ہے اس کے پارلیمنٹ میں پہنچ جائے گا۔ جنتی کہاں پہنچے گا؟ اللہ کی پارلیمنٹ میں۔ وہ دنیا کی پارلیمنٹ کے لیے لوگ کتنی محنتیں کرتے، اللہ کی پارلیمنٹ میں پہنچنے کے لیے معاف کر دے تو سودا سستا ہے مہنگا ہے بھائی؟ سستا سودا ہے۔ معاف کر دے، بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار، سسر کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، سالے بیچارے سے غلطی ہوگی اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ معاف کر دے، صبر کرے، معاف کر دے۔ اتنی بڑی جنت صبر کرنے پر ملے گی۔ ہمارے استاد محترم مولانا تقی عثمانی صاحب سے ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت دنیا میں ایک آدمی ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، تو مظلوم نے ظالم کو معاف نہیں کیا، قیامت کا دن آ گیا، قیامت کے دن اللہ تعالی اس ظالم سے جنت لے کے اس مظلوم کو دیں گے، فیصلہ تو ہوگا، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے مظلوم اس کو اللہ تعالیٰ ظالم کی جنت دیں گے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے کہ وہ کہیں گے میں ظالم سے جنت لوں گا، بدلہ لوں گا، اور دوسرا یہ کہ یہ مظلوم اسے دنیا میں معاف کرتا ہے، یا اللہ مجھے دنیا میں اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، آپ سے بدلہ چاہیے، اللہ سے بدلہ چاہیے، مظلوم ظالم سے نہیں چاہیے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اللہ کا بدلہ ظالم کی جنت سے زیادہ ہو۔ ایک تو یہ ہے نا کہ مظلوم سے جنت لے لے قیامت کے دن، یہ خود بدلہ لے لیا، جنت ملے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مظلوم ظالم کی جنت نہ لے بلکہ اللہ کہ میں معاف کرتا ہوں اللہ آپ کے لیے اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو ظالم کی جنت سے بڑی جنت دیں گے۔ اب بتائیں معاف کرنے میں نقصان ہے یا فائدہ ہے بھائی؟ تو بڑا فائدہ۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا تبلیغ میں، جب رات کو ساتھی سوتے ہیں نا تو امیر صاحب کیا کہتے ہیں، بھائی سب کو معاف کر کے سو جاؤ، بھائی سب کے لیے دل صاف کر دو، بھائی کسی کے لیے دل میں میل نہیں رکھ۔ اتنا بڑا عمل ہے یہ۔ ایک مرتبہ میں بیت اللہ میں وہاں پہ تھا، میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا کرنا چاہیے، تو حضرت فرمانے لگے بھائی انعام اللہ میں تو اپنا دل صاف کرنے میں لگا ہوا ہوں کہ میرا دل سب سے صاف ہو جائے، اس میں لگا ہوا ہوں۔ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، ہم طواف کرنے میں لگے ہوئے، عمرے کرنے میں لگے ہوئے، نفلیں پڑھنے میں لگے رہے،
اور حضرت بڑی چیز دل صاف ہو جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ گندے دل کے ساتھ، آپ گندے جسم کے ساتھ کسی مہمان کے پاس چلے جائیں تو وہ مہمان جو ہے، وہ مہمان آپ سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ میزبان کے پاس چلے جائے، مہمان چلا گیا میزبان کے پاس گندے کپڑوں کے ساتھ، تو اللہ کے دربار میں انسان جائے، نماز پڑھے، روزے رکھے، گندے دل کے ساتھ، دل میں کسی کے لیے میل ہے، دل میں کسی کے لیے برائی ہے، کسی کے لیے حسد ہے، کسی کی معاف نہیں کرتا، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کے عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے اندر بھی اس شخص کی معافی نہیں ہوتی ہے جس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، اس کی معافی نہیں ہوتی۔ تو اپنے دل کو صاف کرے بھائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو احسان کرتے ہیں، غصہ آئے اس کو پی لیا، پھر معاف کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ اچھائی کی۔ یہ بہت مشکل ہے، کوئی آدمی آپ کو سلام نہ کرے، آپ اس کو سلام بھی کریں، آپ اس کو ہدیہ بھی دیں، بہت مشکل کام۔ آپ کو گالیاں دے، برا بھلا ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ، یہ مٹے ہوئے جو انسان مٹ جاتا ہے نا، پھر ویسے کام کرو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص ان کی غیبت کرتا تھا، تو امام صاحب مٹھائی بھر کے تھالی اس کے گھر میں بھیجتے تھے۔ لوگ کہتے تھے حضرت آپ مٹھائی بھیج رہے ہیں؟ کہ ہاں، یہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے، میں اس کو مٹھائی دے رہا ہوں۔ ایسے لوگ تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ ایک شخص تھا، وہ امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب ساری رات عبادت کرتے تھے، عشاء سے لے کے فجر تک اللہ کی عبادت میں، قرآن حدیث کسی مسائل نکالنے میں لگے رہتے تھے، اور دوپہر میں تھوڑا سا آرام فرماتے تھے، قیلولہ سنت کی نیت سے۔ تو دوپہر میں جب آرام کرنے کے لیے گئے تو ایک شخص آیا اور سیڑھیوں پہ چڑھ کے، حضرت کا اوپر کمرہ تھا، اب سارا صبح سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اب جب اٹھ کے آرام کے لیے گھر گئے تو انہوں نے جا کے ٹھک 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 دروازہ کٹکھٹایا۔ امام صاحب کی نیند ڈسٹرب ہو گئی۔ اب جو آدمی 24 گھنٹے کے بعد لیٹا ہو اور ابھی مسجد سے اٹھا ہو تو اس کو وہ کیا، میرے جیسا آدمی تو کہے گا کہ ایسے اس کو ایک چپت رسید کرے گا، وہ کہے تمہیں سلیقہ نہیں آتا، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم ہمارے وقت کا تمہیں احساس ہی نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا بھائی جان کیا ہوا؟ حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا۔ جی پوچھیں۔ بالکل، یہ نہیں فرمایا کہ بھئی نیچے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پوچھ لیتے، یہ تھوڑی دیر کے لیے تمہیں آرام کرنے کے بعد پھر میں نیچے جاؤں گا تو پھر نیچے پوچھ لیتے، نہیں پوچھ لو بھائی۔ اس نے کہا حضرت میں جب آپ کو میں نے دیکھا نا، میں بھول گیا۔ بھائی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا، میں نیچے آؤں گا زور کے بعد، پوچھ لینا بھائی، کوئی بات نہیں۔ امام صاحب جا کے پھر لیٹے، جیسے لیٹے اب پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک آدمی 24 گھنٹے کے بعد لیٹے اور اس کو کوئی دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا کیا حال؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت باہر آئے۔ حضرت جی کیا حال؟ حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا، پوچھ لو بھائی۔ حضرت میں آپ کو دیکھ کے نا پھر بھول گیا۔ میرا جیسا ہوتا تو اس کو 2-3 تھپڑ مار کے بھائی خبردار، اگر یہاں پہ کبھی ہے۔ اللہ والا انسان ایسا نہیں بنا کرتا، وہ اپنے پتے کو مارنا پڑتا، اس سے غصے کو پینا پڑتا، لیکن جا کے کہیں انسان جو ہے وہ اللہ والا بنتا ہے۔ تو اس نے اچھا تیسری مرتبہ امام صاحب لیٹے، وہ پھر آ گئے، پھر آیا۔ امام صاحب نے بالکل نہیں کہا کہ بھئی یار بار بار آ رہے ہو، تنگ کر رہے ہو یار۔ امام صاحب نے کہا پوچھو بھائی۔ کہ جی حضرت یاد آ گیا مسئلہ۔ مسئلہ پوچھو بھائی۔ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ پاخانہ جو ہے یہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟
یہ مسئلہ پوچھا اور اس کے لیے امام صاحب کو جگایا. تو امام صاحب نے فرمایا کہ جب تازہ ہو تو میٹھا ہوتا ہے, باسی ہو جائے تو کڑوا ہوتا ہے. کہ حضرت آپ نے چکھا ہوگا ضرور, جبھی تو آپ فرما رہے ہیں. مسئلہ کیا پوچھا اور پھر بات کیا کر رہے ہیں. امام صاحب نے کہا نہیں بھائی, انسان سب چیزیں چکھنے سے تھوڑی پتہ چلتی ہیں. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے کہ جب تازہ ہوتا ہے تو اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں, اور باسی ہو جائے تو مکھیاں نہیں بیٹھتی, تو اس کا مطلب اس میں مٹھاس ہوتی ہے, اس سے شوگر چلی جاتی ہے, تو پھر مکھیاں نہیں بیٹھتی. وہ امام صاحب کے پاؤں میں گر گئی. کہا حضرت میں نے ایک آدمی سے شرط لگائی تھی کہ میں امام ابو حنیفہ کو غصہ دلاؤں گا, لیکن میں آپ کو غصہ نہیں دلا سکتا. میں جان بوجھ کے یہ کر رہا تھا, آپ کا اسٹیمنا دیکھ رہا تھا کہ آپ کے اندر کتنا اسٹیمنا ہے, کتنی برداشت. ایسے ہوتے ہیں اللہ والے. ہم لوگ تو دن میں کتنی مرتبہ گرم ہو جاتے ہیں, تھوڑی دیر میں گرم ہو جاتے. ہاں, اللہ والا بننا آسان ہے, پتے کو مارنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, معاف کرنا پڑتا ہے, سہنا پڑتا ہے. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے پاس ہیرے ہیں, کچھ اصلی کچھ نقلی. جو شخص بتا دے گا کہ یہ اصلی ہے تو اس کو مل جائیں گے, جو نہیں بتا سکے گا اس کی گردن اڑاؤں گا. تو کئی جوہری آئے اور وہ اپنی جیولرز آئے, اپنی گردن کٹا بیٹھے. ایک اندھا شخص آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں بتاؤں گا کہ کون سے اصلی کون سے نقلی. تو بادشاہ نے کہا آپ کیا بتاؤ گے یار, جو بینا تھے آنکھوں والے تھے وہ تو گردن کٹا بیٹھے, اپنے جان پہ رحم کرو. نے کہا نہیں میں بتاؤں گا, بتائیں دیں تو سی مجھے. بادشاہ نے اس کو ہیرے ہاتھوں میں لیے اور کہا مجھے باہر جانے کی اجازت. باہر چلا گیا. تھوڑی دیر میں واپس آیا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ اصلی ہے یہ نقلی, اور بالکل صحیح بتایا اس نے. بادشاہ نے کہا بھائی تو نے سی کیسے بتا دیا؟ انہوں نے کہا میں نے ان ہیروں کو دھوپ پہ رکھا, جو اصلی ہیرے تھے وہ گرم نہیں ہوئے اور جو نقلی ہیرے تھے وہ گرم ہو گئے. جو نقلی انسان ہوتے ہیں نا میرے جیسا, ٹوپی سر پہ, پگڑی داڑھی ہے, اور تھوڑی سی بات پہ غصہ, گرم ہو جاؤں, اس کو ڈانٹو اس کو ڈانٹو, یہ نقلی انسان. ہم سب نقلی ہیں. کتنا غصہ ہمیں آتا ہے, کوئی دن ہمارا شاید بغیر غصے کے گزر جائے. گھر میں بیوی پہ غصہ, بیوی شوہر پہ غصہ, بچوں پہ غصہ, اپنے دفتر والوں پہ غصہ, کس کس پہ کہاں کہاں ہمیں غصہ آتا. اور ہیرا جو ہے نا, میں نے ایک ہیرے والے سے پوچھا کہ ہیرا بہت قیمتی ہوتا ہے, یہ ناخن کے بقدر ہیرا بھی کئی لاکھ روپے کا ہوتا ہے. اتنا ناخن کے بقدر اگر ہیرا ہو وہ بھی کئی لاکھ روپے کا ہوتا ہے. میں نے کہا ہیرا بنتا کیسے؟ کہنے کہ یہ کوئلے کے اندر گرمائش بہت ہوتی ہے, یہ برس ہاں برس پڑا رہتا ہے, اس کے بعد جا کے یہ ہیرا بنتا ہے. برداشت کرتا ہے, صبر کرتا ہے. کوئلے کی گرمی, تپش, کالک, اور دبتا ہے, یہ نیچے پڑا رہتا ہے, اس کو دبایا جاتا ہے, پھر یہ ہیرا بنتا ہے. تو انسان ہیرا اس وقت بنتا ہے جب وہ صبر کی چکی میں پس جائے. صبر کی چکی سے اسے, صبر کی چکی میں اسے پسا کے گزارا جائے, برداشت کرنا سیکھے, تحمل سیکھے, صبر سیکھے, معاف کرنا سیکھے. اب یہ چھوٹے چھوٹے گھر کے اندر جو حالات آتے ہیں نا, ہم تو انہی کو برداشت نہیں کر پا رہے. چھوٹا سا حال اللہ کی طرف سے آج کل آیا ہوا ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, اور جو ہے وہ قوت خرید کم ہو گئی ہے, قوت فروخت چیزیں مہنگی ہو گئی. ہم کہیں کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہی صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, معاف کرنا ہے, سہنا ہے, کچھ نہیں کہنا ہے. اللہ سب دیکھ رہا ہے. اللہ چاہے تو ایک دن کے اندر یہ حالات بدل دے. رازق اللہ ہے, حالات کا بدلنے والا اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ حالات صرف اور صرف اللہ لے کر آئے, ایک اللہ لے کر آئے. اللہ کے سوا کوئی نہیں لانے والا, اور اللہ کے سوا کوئی بدلنے والا نہیں. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنا برداشت کر رہے ہیں. اللہ ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں؟
اصلی ہیرا یا نقلی ہیرا؟ اصلی ہیرا. اب دبایا ہوا ہے اللہ نے ہمیں، کوئلے کے نیچے رکھا ہوا ہے. جتنا قیمتی ہیرا ہوگا اتنا برسا برس وہ نیچے پڑا رہے گا، اتنا وہ قیمتی ہیرا بنے. جتنے حالات آئیں گے، جتنا صبر کریں گے، جتنا برداشت کریں گے، اتنی بڑی جنت ملے گی. حدیث میں آتا ہے، یہ جو آیت ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کریں گے حالات پہ، ناگواریوں میں، پریشانیوں میں برداشت کریں گے، سہ جائیں گے، اندر سے دل ان کا ٹوٹا ہوا ہوگا، ایسے لوگوں کو جب اللہ کے خزانوں سے انعامات ملیں گے وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو دنیا میں آریوں سے چیرا جاتا اور ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہمیں تاکہ اس کا اجر مل جاتا. آج یہ حالات تو کچھ بھی نہیں، کوئی حالات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس سے زیادہ حالات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ہماری نفسانی خواہشات پوری نہیں ہوتی اس لیے ہم پریشان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے عرصے تک چولہا نہیں جلتا تھا بھائی؟ جی کتنے مہینے؟ 2 مہینے. 2 مہینے چولہا نہیں جلتا. اللہ کا شکر ہے ہم میں سے کسی کا گھر ایسا نہیں ہے جس میں 2 مہینے چولہا نہیں، کسی کا گھر ایسا نہیں. صحابہ کی صفیں بھوک کی وجہ سے مسجد میں گر جاتی تھی. فجر کی نماز میں اللہ کے نبی لمبی نماز پڑھاتے تھے، صحابہ گر جاتے تھے صفوں میں بھوک کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے گر جاتے. ہم تو اللہ کا شکر ہے ہم میں سے تو کوئی بھوک کی وجہ سے تو نہیں گرا. آپ علیہ السلام کمزور اور بہت شدید فاقہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ 3 دن سے اس پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا. 3 دن سے ایک لقمہ نہیں گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو اس سے زیادہ حالات تھے بھی، تو ہمارے حالات ہیں اس وقت کہ کوئی حالات نہیں. کرے صبر کی جنت بہت بڑی جنت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس اللہ کے دربار میں لایا جائے گا اور اس نے دنیا میں کوئی خوشی نہیں دیکھی ہو، کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی، غم ہی غم، پریشانی، مگر اللہ کو راضی کرتا رہا، اللہ کو خوش کرتا رہا کہ اللہ میرے رب ہیں، میرے مالک ہیں، میرے مولا ہیں، میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ کو خوش کرتے 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 اس دنیا سے چلا گیا. اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو لے جاؤ اور اس کو جنت میں ایک نظارہ، اس کو جنت صرف دکھا دو کہ جنت کیسی ہے. جب اس کو جنت دکھا کے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں کہ بتا میرے بندے دنیا میں کیا حال تھا؟ وہ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں دنیا میں اللہ غم کیا ہے، پریشانیاں کیا ہے. یہ کوئی غم نہیں، یہ کوئی پریشانی نہیں. جنت کا ایک مزہ، جنت کا ایک لطف، ایک ایسا منظر جس سے انسان لطف اندوز ہو، وہ منظر انسان کو ساری دنیا کے غم بلا. ایسے مزے اللہ پاک نے رکھے ہوئے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے مایوس نہ ہو. یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ تھا، یہ تقوی کا مہینہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صبر اور تقوی کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے صبر اور تقوی دونوں کا ساتھ ذکر کیا ہے. ہاں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعامات ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، میں نے جیسے عرض کیا، خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر صبر آ جائے، برداشت کرنا آ جائے. رمضان گزر گیا، ہمارے اندر اللہ کا اتنا خوف ہو جو خوف ہماری آنکھ کو گناہ سے روک دے، زبان کو گناہوں سے روک دے، ہاتھ کو گناہوں سے روک دے، ہمارا جسم گناہوں سے رک جائے. اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ گناہ سے گھن آئے، گھن. اللہ ہمیں ایسا بنا. یہ تقویٰ ہے اور اس کے حصول کے لیے فکر کرے. بھائی کچھ چیزیں میں نے ذہن میں تھیں، اللہ نے دل میں ڈالی.
ماشاءاللہ ساتھی یہاں آتے ہیں بھائی، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ چند چیزیں ایسی ہیں اگر اس کی ہم پابندی کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کم از کم روزانہ صبح 1 گھنٹہ اللہ کو دے، روزانہ 1 گھنٹہ صبح ٹائم دیکھ کے، چاہے فجر سے پہلے ہو چاہے فجر کے بعد، صرف اس میں اللہ ہو، اس میں آدھا گھنٹہ ذکر تسبیحات، اپنی آدھا گھنٹہ تلاوت، پورا 1 گھنٹہ گھڑی دیکھ کے اللہ کو دے، تو اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت روحانی ترقی ہوگی۔ قرآن کی برکت سے، ذکر کی برکت سے اللہ دل کو نور سے بھریں گے اور ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا کسی دن فجر میں وقت نہیں ملا، ظہر میں کر لیں، عصر میں کر لیں، مغرب میں کر لیں، عشاء میں کر لیں، سونے سے پہلے کر لیں، 1 گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام، 20 منٹ کا ذکر اور 10 منٹ کا مراقبہ، 1.5 گھنٹہ روزانہ اللہ کو دیں، اس میں بالکل ناغہ نہیں کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایسے دل کو اطمینان دیں گے جو دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں۔ ایک کام۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیر کے مجلس کا ناغہ نہیں کریں، میں ہوں نہ ہوں الحمدللہ یہاں ترتیب چلتی رہتی ہے، اعمال ہوتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی اللہ والے مجھ سے زیادہ اچھے اللہ والے وہ آ جاتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، باعمل لوگ ہوتے ہیں، تو یہاں پیر کا ناغہ نہیں کریں، کسی عذر کی وجہ سے تو اور بات، ہفتے میں 1 دن صبح فجر کی ذکر میں آ جائے، 2 ہفتے میں آ جائے، کہ ناغہ نہیں کرے، اور کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ اپنے حالات کا پچہ دکھائے کہ بھئی اعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، کون کون سے گناہ ایسے ہیں کہ بھئی آنکھ کے گناہ ہو رہے ہیں، زبان کے گناہ ہو رہے ہیں، ہاتھوں کے گناہ ہو رہے ہیں، اور غیبت ہو رہی ہے، جو موٹے موٹے گناہ ہیں ہمارے، اپنے ان گناہوں کو دیکھیں، اگر آنے سے گناہ کم نہیں ہو رہے تو بتائیں۔ جیسے کہ آدمی بیمار ہو اور وہ ڈاکٹر کو بتائے گا نہیں کہ جی میری بیماری بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے، تو آنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش یہ تھی کہ الحمدللہ حج پہ جو حضرات جا رہے ہیں تو ان کے لیے ہم نے ایک تربیتی نشست رکھی ہے، آئندہ اتوار کو مغرب سے عشاء، 14 مئی مغرب سے عشاء، اس میں پروجیکٹر پہ انشاءاللہ ہم حج کا طریقہ سکھائیں گے، اور خواتین کے لیے بھی پروجیکٹر کا انتظام کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی پروجیکٹر پر یہ چیز دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم ایک زمانہ ایسے تھا کہ ہم نے یہ سوچا کہ بھئی کیسے ہم حج پہ جائیں، تو ہم نے کہا بھئی جو حج پہ جانے والے ان کی خدمت کریں، تو ہم نے یہ کورس شروع کر دیا۔ جو حج پہ جانے والے تھے اللہ نے ان کی دعاؤں کی برکت سے ہماری بھی حاضری کی توفیق اللہ کی طرف سے مل گئی، تو جہاں حج کا کوئی تربیتی نشست ہو تو ہم سیکھیں، جائیں، بیٹھیں، اور اس لیے بیٹھیں کہ جی اللہ جو لوگ جا رہے ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے، اور جو ہمارے عزیز رشتہ دار جان پہچان والے ہیں ان کو ضرور اس کی دعوت دیں۔ وہاں حج میں جا کے لاکھوں روپے، لیکن 11-12 لاکھ روپے کا خرچہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض حج کے پیکج ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حج کیسے کرنا چاہیے۔ تو اس میں ہماری گزارش تھی کہ انشاءاللہ ہم خود بھی آئیں اور اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بتائیں، جو بھی جانے والے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو مسلمان حج پہ جا رہے ہیں وہ حج سیکھ کے کریں۔ اللہ تعالیٰ اگلی اتوار کو انشاءاللہ مغرب سے عشاء یہ نشست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔